اپنی بہنوں کا اور اپنی بیٹیوں کا حق ادا نہیں کیا ہے. یہاں بیٹھے ہیں بڑے بڑے بوڑھے لوگ بھی ہوں گے، اب مرے کہ تب مرے، قبر میں پیر لٹکا ہے، وہ جانتے ہیں کہ 70 سال کی میری زندگی ہو چکی ہے، 5 6 سال 10 سال بھی چل جاؤں تو بہت بڑی بات، لیکن ان سے پوچھو کیا تم نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میرا ترکہ، میرا چھوٹا ہوا مال میری سب اولادوں میں، بیٹے اور بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم ہوگا؟ کیا آپ نے وصیت کی ہے؟ اتنا یاد رکھیے گا اور مسئلہ جان لیجئے گا. اگر آپ اپنی زندگی میں اگر آپ دیتے ہیں نا، بٹوارا کرتے ہیں اپنی زندگی میں، تو آپ کو سب کو برابر برابر دینا ہو. آپ نے 10 بائی 10 کا روم اگر لڑکے کو دیا ہے تو 10 بائی 10 کا روم آپ کو اپنی بیٹی کو بھی دینا پڑے گا، کیونکہ زندگی میں ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، ترکہ تو مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوتا ہے. لیکن زندگی میں اگر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں ہم اپنی اولاد کو دے جائیں، تو آپ کو برابر برابر دینا ہوگا، جتنا لڑکے کو اتنا ہی لڑکی کو. ہاں، مرنے کے بعد ایک الگ معاملہ ہے، جب آپ کا ترکہ تقسیم ہوگا تو جتنا لڑکے کا حصہ ہے اس سے آدھا آپ کی بیٹی کو ملے گا. وہ ایک الگ مسئلے آ جاتے ہیں. آپ نے کیا اپنی زندگی میں انصاف کیا؟ کیا آپ نے اپنی وراثت میں اپنی بہن کو بھی کے لیے بھی وصیت کی کہ میری بہن کا بھی حصہ ہے؟ مجھے معلوم ہے پچھلی سال جب رمضان کا مہینہ آیا تھا اور میں اپنے شہر میں اٹاوا میں تھا، روزے کی حالت میں مسجد میں جب میں گیا ظہر کی نماز کے لیے، جمعرات کا دن تھا، تو میں وضو بنا رہا تھا جب مسجد میں، تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد ایک لڑکا مسئلہ پوچھتا ہے کہ مولانا ایک بات بتائیے، ابھی ہم جو کلہ کر رہے تھے وضو بناتے وقت ایسے پانی، تو کلہ کرنے کے بعد زبان میں تھوڑا پانی تو لگا ہی رہتا ہے. بھئی آپ نے ایسے لیا پانی، جو کلہ کیا تو پانی تو تھوڑا سا زبان میں لگا ہی ہے. آپ دانتوں سے ایسے تھوڑی کرتے ہیں، ایسے تھوڑی کرتے ہیں. آپ نے پانی لیا، کلہ کیا، اب زبان میں جو پانی لگا رہ گیا، چپکا رہ گیا، تھوک نگلتے وقت وہ پانی جو زبان میں چپکا ہے، اگر وہ حلق کے راستے سے پیٹ میں چلا جائے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ میں نے کہا یار یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، دیکھو کیسا مسئلہ پوچھ رہا ہے بیچارہ. میں نے اس سے کہا کہ تم نے مسئلہ تو اچھا پوچھا ہے، لیکن کل جمعہ ہے، انشاءاللہ جمعے کے خطبے میں میں وہ مسئلہ بیان کروں گا، سب کو فائدہ ہو جائے گا، تمہارے اکیلے کو کیا ہے، کل ہم جمعے میں بتا دیں گے انشاءاللہ. اگلے دن جمعہ تھا، وہ پہلی صف میں آ کے بیٹھا ہوا تھا کہ آج مولانا صاحب مسئلہ بتائیں گے اور لوگوں سے میں کہوں گا کہ دیکھو میں نے پوچھا تھا. مجھے ایک دن کا جو موقع ملا، اس ایک دن میں مجھے میرے محلے کے اور گاؤں کے لوگوں نے بتایا مولانا کیا پوچھ رہا تھا. میں نے کہا کل بتاؤں گا انشاءاللہ جمعے میں. ارے وہ تو بڑا بے ایمان آدمی ہے، بڑا کمینہ آدمی ہے، وہ مسئلہ پوچھتا ہے آپ کے پاس آتا ہے. اس نے اپنی بہنوں کا حق مارا ہے، اپنی بیٹی کا حق مارا ہے، اپنے بیٹوں کو دے دیا اپنی زندگی میں کہ جاؤ یہ تمہارا یہ تمہارا، اور بیٹیوں کی شادی کر دی، اس کو کچھ دیتا ہی نہیں. کہتا نہیں بیٹیوں کا کیا ہے، شادی کر تو دی، جہیز دے تو دیا، نہ اپنی بہن کو دیا نہ بیٹیوں کو دیا. اب دوسرے دن جب جمعے کا دن تھا، میں نے خطبہ دیا اور آدھے گھنٹے کا ہی خطبہ ہوتا ہے. میں نے اسی خطبے میں بیان کیا کہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، زبان کا چپکا ہوا پانی اگر حلق کے راستے سے پیٹ میں چلا جائے تو روزے پہ فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے. اتنا اہم سوال، اتنا اہم مسئلہ، لیکن پوچھنے والے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بیٹیوں کا اور اپنی بہنوں کا حق مار کے کھا
وہ لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ روزے پہ فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے. میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسود کو کیا بتایا؟ اے اسود، سب سے پہلے تمہارے پاس جو دوسروں کا مال ہے بکریاں، ان کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دو. اسود نے کہا ٹھیک ہے. اسود ان بکریوں کو لے کر گئے اور خیبر کے قلعے کے دروازے پر ان بکریوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بکریوں کو وہیں تک لاتے تھے اور وہیں چھوڑ دیتے تھے. بکریاں وہیں سے اپنے اپنے گھر چلی جاتی تھیں. جب قلعے میں بکریاں داخل ہو گئیں تو بکریاں اپنے اپنے مالکوں کے گھر پہنچ گئیں، اپنے اپنے گھر چلی گئیں. اسود آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، میں نے بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دیا، جن کی بکریاں تھی میں نے ان تک پہنچا دیا. اب مجھے بتائیے کہ اب میرا کیا کام ہے؟ اسلام لایا ہوں، کلمہ میں نے پڑھا ہے، اب میں کیا کام کروں؟ مجھے کوئی کام بتائیے. نماز کا وقت نہیں تھا. اگر نماز کا وقت ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے کہ اسود تم نماز پڑھ لو. رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا. اگر رمضان کا مہینہ ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے اسود تم روزہ رکھو. حج کا بھی سیزن نہیں تھا. اگر حج کا سیزن ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے اسود اب تم حج کرنے کے لیے چلے جاؤ. نماز کا وقت نہیں، رمضان کا مہینہ نہیں، حج کا سیزن نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اسود تلوار اٹھاؤ اور فلاں فلاں جگہ پر ہمارے صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں، تم بھی اس جنگ میں شامل ہو جاؤ، تم بھی اس جنگ کے اندر شریک ہو جاؤ. اگر زندہ واپس آ گئے تو غازی کہلاؤ گے، اور اسی جنگ میں اگر قتل کر دیے گئے تو شہید ہو جاؤ گے، اور شہید کے لیے جنت ہے. اسود نے تلوار اٹھائی اور میدان جنگ میں چلا گیا، اور اسود میدان جنگ میں لڑا. اس نے 2 کافروں کو قتل بھی کیا، اس نے 2 کافروں کو مارا بھی. لیکن ابھی میدان جنگ میں لڑ ہی رہا تھا کہ اسود کی گردن پر بھی تلوار چل جاتی ہے اور اسود بھی قتل کر دیا جاتا ہے. ابھی اسلام لایا تھا، اب شہید ہو جاتا ہے. صحابہ کرام اس کو پہچان بھی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ کون ہے. یہ آیا ہماری طرف سے لڑنا شروع کیا، 1-2 کافروں کو مارا اور خود مر گیا. یہ کون آدمی ہے؟ ہم تو اس کو جانتے نہیں ہیں، یہ آج ہی اس کو دیکھ رہا ہوں، یہ کون آدمی ہے؟ اللہ کے نبی کو بلایا گیا. ایک اجنبی آدمی قتل کر دیا گیا ہے، ہماری طرف سے لڑ رہا تھا، مارا گیا ہے. ہمیں معلوم نہیں کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں. ہم اس کو دفن کریں یا کیا کریں؟ ہم اس کی جنازے کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آنے کے بعد آپ نے اسود کی لاش دیکھی، اسود کی باڈی دیکھی، شہید پڑا ہے، اسود کی گردن پہ تلوار چلی ہوئی ہے. اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا صحابیو یہ تمہارا بھائی ہے، آج ہی تو اسلام لایا ہے، آج ہی تو اس نے کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آج ہی تو اس نے یہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے اور میدان جنگ میں آ گیا. جس وقت اس نے کلمہ پڑھا تھا نماز کا وقت نہیں تھا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، حج کا سیزن نہیں تھا، اس لیے ڈائریکٹ میں نے جہاد کے لیے بھیج دیا ہے، اور یہاں بھی آیا تو قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا. آئے میرے ساتھیوں، آئے میرے صحابیوں، یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، لیکن اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا صرف اس لیے کہ اس نے آج یہ کلمہ پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. غور کرو، کلمہ پڑھا، ایک وقت کی نماز نہیں، ایک بھی روزہ نہیں، اور کہاں گیا؟ جنت کے اندر. کیوں؟ لا الہ الا اللہ. اگر یہ کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو کہاں جاتا؟ اگر اس کلمے کو پڑھے بغیر مر گیا ہوتا تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوتا؟ میرے بھائیوں، یہ لا الہ الا اللہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ یہی وہ کلمہ ہے جو قبل
قبل موت کوئی پڑھ لے، بیفور ڈیتھ، مرنے سے پہلے اگر کوئی اس کلمے کو پڑھ لے اور اسلام لے آئے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، اور اس کلمے کو پڑھے بغیر مر جائے تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اس کلمے کی حقیقت۔ ایک 12 سال کا لڑکا ہے یہودی، اللہ کے نبی کی مجلس میں آتا تھا، بیٹھتا تھا، تقریر سنتا تھا، واعظ سنتا تھا، نصیحت سنتا تھا، اور اللہ کے نبی کی خدمت بھی کرتا تھا۔ اپنے گھر آ کر کہتا تھا کہ ابو جان کیا میں اسلام لے آؤں؟ مجھے محمد کی باتیں بہت پسند ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں۔ لیکن عمر کتنی ہے اس کی؟ 12 سال۔ اور جب اپنے باپ سے کہتا تھا کہ ابو مجھے اللہ کے رسول کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، کیا میں ان کی باتیں مان لوں، اسلام لے آؤں؟ تو اس کا باپ آنکھیں پھاڑ کے کہتا تھا کیا تو محمد کا کلمہ پڑھے گا، محمد کی بات مانے گا؟ جوتا اٹھاؤں گا بھی، لگاؤں گا، چپل سے ماروں گا۔ بیچارہ ڈر جاتا تھا اور اپنے باپ کے غصے کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کر پاتا تھا۔ ایک دن بیمار ہو گیا، کچھ دن بیماری میں مبتلا رہا، لیکن اب اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی۔ حالت گمبھیر، سیریس۔ ادھر اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ جو یہودی لڑکا یہاں آیا کرتا تھا، میری باتیں سنتا تھا، نصیحت ہم سے حاصل کرتا تھا اور ہماری خدمت بھی کرتا تھا، وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا چلیے ہمدردی اور انسانیت کے ناطے اس بچے کو دیکھنے چلیں، دیکھیں کیا بات ہے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے چلیں۔ اللہ کے رسول اس کی عیادت کے لیے گئے، دروازے کو کھٹکھٹایا، اس کے باپ نے دروازہ کھولا، کہا میں محمد ابن عبداللہ تمہارے بچے کو دیکھنے آیا ہوں۔ کہا آئیے۔ اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ یہودی کے گھر میں اللہ کے نبی داخل ہوتے ہیں، اس بچے کی حالت دیکھتے ہیں، اس کی کنڈیشن بڑی خراب ہے، آپ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اس کی حالت بہت خراب، اب مرا کہ تب مرا، روح کب سے انسری سے پرواز کر جائے۔ ایسے موقع پر لوگ مریض کو تسلی دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نہیں دوا کھاتے رہنا، نہیں تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، انشاءاللہ تم صحیح ہو، کوئی بات نہیں، تم صحیح ہو جاؤ گے، اچھے ہو جاؤ گے، اچھے ڈاکٹر کو۔ لوگ یہی تسلی دیتے ہیں مریض کو، لیکن اللہ کے نبی اس کو ایسی کوئی تسلی نہیں دے رہے ہیں۔ آپ اس سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم بہت جلدی صحیح ہو جاؤ گے، آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اس کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آنسو بھی اس لیے ہے کہ اگر یہ بچہ اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، کیونکہ 12 سال کی عمر بالغ ہو چکا ہے۔ عرب کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بالغ ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ کی شادی 6 سال کی عمر میں ہوئی، اور جب رخصتی ہوئی تو 9 سال کی تھی، اور 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ بالغ ہو گئی تھی، بالغہ تھی۔ میرے بھائیوں، ماحول اور مزاج کا فرق ہوتا ہے، یہ تو 12 سال کا ہے لڑکا، آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں کہ بچہ مرنے والا ہے، اور اگر اسی کنڈیشن میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، جبکہ اس بچے کا دل اسلام کی طرف مائل ہے۔ آپ اس بچے کو تسلی نہیں دے رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹے تم جلدی صحیح ہو جاؤ گے، بلکہ اس بچے کے سر پر، اس لڑکے کے سر پر آپ ہاتھ رکھتے ہیں، اور ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں قُلْ يَا غُلَامُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے بچے لا الہ الا اللہ کہہ دو، اے غلام لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ غلام عرب کے اندر کسی بھی چھوٹے سے بچے کو بھی کہا جاتا تھا۔ آپ نے اس سے کہا قل یا غلام لا الہ الا اللہ، بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لے، بچے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، پڑھ لے۔ اس نے نبی کے چہرے کو دیکھا، پھر اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا کہ میرا باپ کیا کہتا ہے۔ اس
کے باپ کو آج رحم آ گیا اور باپ کہنے لگا کہ بیٹا تمہارا دل محمد رسول اللہ کی طرف لگا رہتا تھا، تم پہلے بھی یہی چاہتے تھے، تمہارا پہلے بھی یہی دل تھا کہ میں محمد رسول اللہ کی باتوں پر ایمان لے آؤں، اور آج بھی تم مجھے دیکھ رہے ہو، تمہارا آخری وقت ہے۔ اے میرے بیٹے میں نہیں چاہتا کہ مرتے وقت میں تمہارا دل توڑوں۔ اس باپ کی زبان سے نکلا اطیع ابوالقاسم یا بنیا، اطیع ابوالقاسم، اے میرے بیٹے تم ابوالقاسم کی بات مان لو، تم محمد رسول اللہ کی بات مان لو، یعنی اللہ کے نبی تم سے جو کہہ رہے ہیں تم ان کی بات مان لو، یعنی کلمہ پڑھنا چاہو تو کلمہ پڑھ لو، میری طرف سے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کھلی چھوٹ دیتا ہوں۔ اب اس بچے نے جو 12 سال کا تھا اپنے باپ کی پرمیشن سنی، اجازت سنی، تو فوراً کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس نے یہ کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی وہ اسلام لے آیا، کلمہ پڑھتے ہی وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھتے ہی اسلام کے دائرے کے اندر وہ داخل ہو گیا۔ اور تعجب تو یہ کہ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ابھی کلمہ نکلا ہی تھا کہ اس کی کلمے کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی قبض عنصری سے پرواز کر گئی، اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ وہ یہودی بچہ جو ابھی کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس کی روح بھی نکل گئی۔ سب دیکھ رہے ہیں، دھڑکنیں بند، سانس بند۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے پاس بیٹھے تھے، جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ انتقال کر گیا، یہ بچہ مر گیا، لیکن اب چہرے پر رونا پن نہیں، چہرہ بگڑا ہوا نہیں، بلکہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور آپ اس کے سر کے پاس سے اٹھے اور کھڑے ہو کر یہ جملے آپ نے اپنی زبان سے ادا کیے، الحمدللہ الذی انقذہ عن النار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیا، جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ میں گرنے سے بچا لیا، جہنم میں جلنے سے بچا لیا۔ میرے بھائیوں، 12 سال تک وہ بچہ کافر رہا، 12 سال تک اپنی منمانی کرتا رہا، 12 سال تک اسلام نہیں لایا، ایمان نہیں لایا، اور جب مرا کلمہ پڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو تعجب تو یہ کہ مرنے کے بعد ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھا، ایک دن کا بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، تھوڑا سا مال بھی غریبوں اور مسکینوں میں اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی انقذہ عن النار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ بچہ کلمہ پڑھتے ہی جنت کے اندر داخل ہو گیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کو کلنکت ہونے سے بچاؤ۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھو اور کہو بابا 10 سالیں ہو گئی، 15 سالیں ہو گئی، بیٹا نہیں ہو رہا ہے، بیٹی نہیں ہو رہی ہے، مجھے بیٹا دلا دو، بیٹی دے دو۔ یہ کلمے کو کلنکت کرنا ہوا، یہ کلمے پر داغ لگانا ہوا، اور ایسے کلمے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو کہ تم اللہ کو بھی پکارو اور دوسرے کو بھی پکارو، نہیں، خالصتاً للہ، صرف اللہ کو پکارا جائے گا، بس اللہ سے مانگا جائے گا، بس۔ اچھا، 2 واقعے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اور دونوں نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی اور کہاں گئے؟ جنت میں۔ ایک اسود اور دوسرا یہ۔ آئیے اب ایک واقعہ میں آپ کو ایسا بتاتا ہوں کہ آپ تعجب کریں گے۔ پوری زندگی نبی کی خدمت کی، نبی کا ساتھ دیا، لیکن مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ نبی کی خدمت کرنے کے باوجود وہ آدمی کہاں گیا؟ جہنم میں۔ واقعہ سنا ہوگا نا آپ نے ابو طالب کا۔ کون تھے؟
نبی کے چچا. خدمت کتنی کی، خدمت کتنی کی آپ کو اندازہ نہیں. اللہ کے یہاں سے اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. اللہ کے نبی جب اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. باپ پہلے ہی انتقال کر چکے تھے 2 مہینہ. اے بھیا جس کو اٹھنا ہو ابھی سے اٹھ کے چلے جاؤ یار، ایک ایک کر کے اٹھ رہے ہو، ڈسٹرب کر رہے ہو سامنے سے. باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. اور جب محمد الرسول اللہ کی عمر 6 سال کی ہوئی، اور 6 سال کتنا بڑا بچہ ہوتا ہے آپ کو اپنے دماغ میں رکھیے. 6 سال کا بچہ جب نبی اکرم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو کہاں آئے؟ اپنی ماں کے ساتھ مدینے آئے. یسرب اس کا پرانا نام تھا، یسرب. مدینے آئے اپنے ننیال، اپنے نانا ماموں کی یہاں. اور جب ماں 1 مہینہ مدینے میں رہنے کے بعد جب مکے کی طرف پھر لوٹنے لگی تو مدینے سے کچھ ہی تھوڑی دوری پر ایک مقام تھا جس کا نام تھا مقام ابوا، اور وہیں پر محمد